پیغام دیا اللہ کا۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نے نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آ گیا۔ کون سا عذاب؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان، آندھی بھیجی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں ان کا عذاب آیا۔ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ، مینڈک آئے، ان کی ہر جگہ پر خون ہی خون ہو گیا، برتنوں میں خون، ہر جگہ خون، پینے کے لیے پانی ہوتا تو اس میں بھی خون آ جاتا۔ یہ سارا عذاب آیا، لیکن وجہ ایک تھی۔ یہ اتنے عذاب آئے، خون کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، اتنے عذاب آئے، لیکن ایک وجہ تھی۔ کیا فرمایا؟ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا۔ اگر تکبر نہ کرتے تو وہ لازماً اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ کی بارگاہ میں لازماً جھک جاتے۔ تکبر ہی نے انہیں اس بات کو نہ ماننے دیا۔ جب نہیں مانا تو اللہ نے یہ عذاب نازل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تبلیغ کرتے ہوئے وہ قوم نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، جب آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، پہاڑ سے زندہ اونٹنی باہر آ گئے، پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی، اور اس کا ساتھ بچہ بھی تھا۔ لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی، قوم پھر بھی نہیں مانی، اور انہوں نے بجائے اس اونٹنی کی عزت کرنے کے کیا کیا؟ اس کی کونچیں کھور اس کے کاٹ دیے۔ اللہ نے ان پہ بھی عذاب نازل کر دیا۔ اور سب سے پہلا لعین جو رب کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا، جسے دھتکارا گیا، شیطان۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی بھی وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تو پتہ چلا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتی، جو بندے کو معافی نہیں مانگنے دیتی۔ یہ جو میں ہوتی ہے اندر سے، اگر یہ ختم ہو جائے تو بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ انسان بن جاتا ہے۔ اگر انسان جو بننا ہے تو پھر اندر سے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ پیش کیا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، میرے مصطفیٰ کریم جب تشریف لے کر آئے، قرآن بھی لے کر آئے، تو جو کافر تھے ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو اگر نازل ہونا ہی تھا تو جو دو بستیوں کے بڑے سردار ہیں ان پہ نازل ہوتا، جو دو بستیوں کے بڑے سردار ہیں، یہ قرآن تو ان پہ نازل ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ ایک غریب یتیم پہ قرآن پاک نازل ہو گیا۔ تو یہ ان کے کلمات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تو اسی کے رب دے رحمت دے ٹھیکیدار دے نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تو رب کی تقسیم ہے، کیا تم رب کی تقسیم پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا تم اپنے رب کی
تقسیم جو ہے اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ کہا نہیں. تو کیا فرمایا؟ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کے اندر جو رزق ہے، روزی ہے، یہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو اوپر درجے بھی زیادہ دیے ہیں، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ رزق کے اعتبار سے درجے نہیں بنائے، بلکہ کس کے اعتبار سے؟ مقام کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے. لیتخذ بعض بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ کہتا ہے کہ جو تیرے رب کی رحمت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس پیسے ہیں، جو تم جمع کر رہے ہو نا. یہ نہ سمجھو کہ جمع کرنے والا جو ہے بڑا بہتر ہے. اللہ کہتا ہے جس پر میری رحمت ہوتی ہے وہ پیسے والے سے بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس پر میرا کرم ہوتا ہے وہ پیسے والے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. بتانا یہ تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب تو میری رحمت ہے، محبوب تو میری رحمت ہے، تیرے اوپر جتنیاں بھلائیاں ہیں کسی اور پر میں نے کی ہی نہیں. اصل بتانا یہ مقصود تھا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی جو تشریح اور تفسیر مفسرین کرام نے لکھی، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا. یہ جو آیت اتری ہے اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا. دو قریت، اللہ فرمایا قریتین، یعنی کہ دو بستیوں کے بڑے سردار تھے. ایک کا نام ولید بن مغیرہ تھا، یعنی کہ مغیرہ جو خود، اور ایک دوسرا ابو مسعود. یہ دو سقفی، یہ جو پہلے ایک جگہ کے سردار تھے اپنے. جب ان تک حضور کا پیغام پہنچا نا تو یہ کہنے لگے کہ یار اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا تو یہ جو ہمارے سردار ہیں ان پہ نازل ہوتا، یہ ان پہ نازل کیوں ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ قرآن کے لیے پیسے کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. قرآن کے لیے دل صاف ہونا چاہیے، تیری سیرت اور کردار ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھو کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، یہ دیکھو دل کس کا زیادہ صاف ہے. جس کا دل زیادہ صاف ہوتا ہے قرآن اس کو فائدہ دیتا ہے، قرآن اس پہ اثر کرتا ہے. اب دوسری بات کہ قرآن کے اندر اگر ہر بندہ یہ کہے کہ بھائی سارے بندے ایک کام پہ لگ جائیں تو پھر دوسرے کام کون کرے گا؟ سارے بندے ہی عالم بن جائیں تو کپڑے سینے والا کون ہوگا؟ سبزی بیچنے والا کون ہوگا؟ کسان کون ہوگا؟ تو یہ اللہ نے مختلف ہر بندے کو جو درجہ دیا ہے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، کہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اسی لیے اگر سارے بندے ایک کام کرنا شروع کر دیں، اب سارے بندے عالم بن جائے تو پھر سنے گا کون؟ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر سارے بندے شاعر بن جائیں، سارے بندے شاعر بننا شروع ہو جائیں تو پھر روٹی واسطے تو منو سلوا اسی، پھر اسی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بھائی نہ کسان ہوگا، نہ گندم بیجے گا، نہ گندم اگے گی، نہ تیرے پاس آئے گی، تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ تو کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جایا تھا. جو رب نے جو مقام دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے. ہاں جو مقام دیا ہے پھر اسے صحیح طریقے سے آپ ادا کریں، جو کام کر رہے ہیں اسے صحیح طریقے سے آپ ادا کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر جب یہ مقام آیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب بھی کسی بندے سے کہا جاتا ہے نا یار خدا تو ڈر، ایک کام نہ کر، فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اندر تکبر آتا ہے، گناہ کر کیڑی گل ہے، کیڑا کو پوچھنا آتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے خدا سے ڈر، اگر تکبر اندر ہوتا ہے تو وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا.
پھر وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا. اسی لیے میں کہتا ہوں اندر سے میں ختم کر دیں, تکبر اندر سے ختم کر دے. غلطی ہے تو جھک جائیں, غلطی ہے تو معافی مانگ لیں. آپ کے معافی مانگنے سے اتنا ہوگا کہ آپ کی قبر جو ہے وہ سکون والی بن جائے گی. دنیا میں آپ کی عزت بھی کم نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی جو ہے وہ بھی عطا کرے گا. اب تکبر کیا ہے, اکڑ گیا ہے, دنیا والے کیا آپ کو کچھ کہیں گے؟ وہ کہیں گے غلط بھی تھا پھر بھی اکڑ گیا. دنیا میں بھی عزت باقی نہیں اور قبر حشر میں بھی پھر بھی عزت باقی نہیں. اور اگر آج معافی مانگ لیتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار چلو غلطی ہوگی تو معافی تو مانگ لے سی, جھک تو گیا ہے نا. تو دنیا میں بھی عزت ہے معافی مانگنے میں اور آخرت میں بھی عزت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی فوت ہونے کے وقت, وہ سنیں. آپ نے کہا تھا بیٹا 2 کام کرنے ہیں, 2 نہیں کرنے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ کیا کی تھی کہ 2 کام کرنے ہیں اور 2 نہیں کرنے. جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. کہا ابا جان کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک پلڑے میں ساری دنیا کی چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا, اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. کہا دوسری بات کون سی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دوسری بات سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھا کرو. کہا ابا جان کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی جتنی مخلوق ہے خصوصاً چرند پرند جو ہیں, جو یہ صبح صبح ان کی آواز آتی ہے چہچہانے کی, یہ یہی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ وہی تسبیح پڑھتے ہیں. جب یہ پرندے یہ اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ اس تسبیح کی وجہ سے ان کو رزق عطا کرتا ہے. کہا یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں, اور جو 2 کام نہیں کرنے وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا پہلا کام خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, شرک نہیں کرنا. دوسرا کام فرمایا تکبر نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا. یہ 2 کام تم نہ کرنا اور یہ جو بتائے ہیں یہ کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ تکبر کبھی نہیں کرنا. پھر ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جب بندے پہ تکبر آتا ہے نا, پھر بندے کا رشتہ دار بھی ہونا تو بندہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. اسی طرح ہوتا ہے نا, بندے کا قریبی بھی ہو نا, تکبر آ جائے تو وہ آتا ہے تو میرے کپڑے دے سائے تے کیوں بیٹھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ جسے طاقت دے دے تکبر غرور نہ کرے, بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی بچے کو لے لے, اس کی کفالت کرے یتیم کو, اور اسے اتنا کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کمانے والا بن جائے. تو صرف اتنی محنت کرے گا, اللہ تجھے جنت کا ٹکٹ عطا کر دے گا. تو جب غرور ہوگا, تکبر ہوگا, تو وہ کسی کو نیڑے نہیں لگنے دے گا. تو یہ سب سے پہلی بیماری ہے جو انسان اور خدا کے درمیان میں آتی ہے, کہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتی, نیکی نہیں کرنے دیتی, وہ تکبر ہے, وہ وڈیائی ہے, وہ چودراہٹ اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے نماز کی بھی توفیق دے دیتا ہے, اللہ اسے نیکی کرنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے. اس لیے کہا علماء نے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ بھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک شاعر نے بڑی یہاں پہ خوبصورت بات لکھی, کیونکہ جب بندہ اپنے نہیں نا بندے کے ساتھ تعاون کرتے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ آخر اپنوں نے وہ رنج دیے, اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں کہ بیگانے یاد آتے ہیں. اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں
بیگانے یاد آتے ہیں، دیکھ کے اس بستی کی حالت ویرانے یاد آتے ہیں۔ کہ جب اس بستی کا کیا فائدہ جہاں کو کسی کا درد پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہے، پھر اس بستی سے جنگل بہتر نہیں ہے، پھر اس بستی سے ویرانہ بہتر نہیں ہے کہ جہاں کوئی کسی کے دکھ کا مداوع ہی نہیں کرتا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا۔ میرا مالک پھر اس سے بہتر ہے میں بستی میں نہ رہوں، میں جنگل میں چلا جاؤں۔ جب بستی میں رہتے ہو تو پھر ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ تکبر کیا چیز ہے؟ حضرت وائل بن حجر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری فلاں زمین مجھے دے دیں، کوئی لین دین تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ فلاں زمین تیری ہے، وہ جو یہ نشان لگا ہوا۔ ساتھ سرکار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ ساتھ جائیں، انہیں وہ زمین کا ٹکڑا دکھا دے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین تمہاری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ چلا، غربت اتنی تھی، ابتدائی دن تھے اسلام کے، کہا کہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، گرمی بڑی سخت تھی، اور وہ وائل بن حجر وہ بادشاہ تھا، بڑا تھا، وہ اونٹنی پہ سوار تھا۔ کہا میں پہلے تو کافی دیر ساتھ چلتا رہا، ریتلا علاقہ تھا، جب میرے پاؤں جلنے لگ گئے تو میں نے اسے کہا یار اگر مہربانی کر تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں، اونٹنی پہ تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا نہ جی نہ، اس سے میری شان فرق آئے، لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کی سواری پہ تو سوار ہو گیا۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم جب بھی مدینہ آتے تھے حضور سواری روک کے پہلے امام حسن کو بٹھاتے تھے، پھر حسین کو بٹھاتے تھے، پھر مدینہ آتے تھے۔ سرکار سواری روکتے تھے، اور یہاں تک کہ مدینے کے جو بچے تھے وہ باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آج سرکار آ رہے ہیں باہر سے، وہ کھڑے ہو جاتے۔ حضور صرف حضرت امام حسن و حسین کو نہیں بلکہ باقی جو مدینے کے بچے تھے جو پہلے آ جاتا حضور اسے اٹھا کے اپنے پاس لاتے، سواری پہ آگے بٹھا کے پھر مدینے تشریف لاتے۔ اور آج یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے کہہ رہا ہے کہ تم میری سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑا سا اور آگے چلے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یار میرے پاؤں جل رہے ہیں، اتنا تو کر لے، اپنے جوتے تو مجھے دے دے، تو سواری پہ ہے، تیرے پاؤں تو نیچے نہیں لگ رہے یار، اتنا تو کر لے، مجھے اپنے جوتے دے دے۔ وہ کہنے لگا مجھے جوتے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب تو میرے علاقے میں پہنچے گا تو لوگ کیا کہیں گے بادشاہ کے جوتے اس غریب نے پہنے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے، پاؤں جلتے رہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان تھا کہ ساتھ جانا ہے، آپ چلتے رہے۔ وہاں پر پہنچ گئے، اسے جگہ دکھا دی، واپس آ گئے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن تے پھر بدلتے رہتے ہیں، ایک جو دیہڑے تے پھر ہر کسی سے نہیں نہ رہتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پہ آ گئے، بادشاہ بن گئے، اور ایک دن یہی وائل بن حجر آپ کو ملنے آئے، اور وہ جن کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں نہ اس نے سواری پہ بٹھایا نہ جوتے دیے۔ آج یہ حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے ہیں، یہ بندہ ملنے آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا نیچے نہ بیٹھ، تو میرے ساتھ تخت پہ بیٹھ۔ ایک بندہ پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا جناب آپ نے پہچانا نہیں ہے یہ کون ہے؟ آپ نے کہا مجھے بڑا پتہ ہے، جو اس نے کیا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جو سیرت اور کردار سکھایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ اس نے کیا تھا، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن بدل جاتے ہیں، بندے پہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ بندہ ہاتھ اگر پھیلانے کا بھی وقت آ جائے تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ اگر کسی کو دروازے سے دھکے دیے ہوں گے، کل آپ کی وہ نوعیت بن جائے تو آپ کس کیفیت میں جائیں گے؟ آپ کو مانگتے ہوئے بھی زیادہ شرم آئے گی کہ یار میں کس منہ سے جاؤں گا، کل اسی کو تو میں نے دروازے سے دھکے دیے تھے۔
لیکن اگر آج آپ نے دھکے نہیں دیے اس کو، آپ نے اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہے، کل آپ کو ضرورت پڑی ہے، آپ مانگنے جائیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ خوشی سے مانگ لیں گے، اور وہ بندہ بھی خوشی سے دے گا کہ یار چلو اس وقت اس کے پاس چیز تھی یا نہیں تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ رویہ اچھا رکھا تھا، میرے ساتھ اس کا کردار اچھا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اللہ نے تکبر کے بارے میں تو بڑا کہا کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اچھا لباس پہنتا ہوں، میں اچھی وضع کرتا میں رہتا ہوں، اچھا کھاتا پیتا ہوں، تو کیا اس کے ساتھ بھی میرے اوپر تکبر آ جائے گا؟ کیا اس کے ساتھ بھی غرور آتا ہے؟ حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ تو جدو سوٹ نواں پایا ہوئے، کوئی چیز اچھی کھا رہے ہوئے تو دوسرے نو حقیر سمجھے کہ دے کولتے ہو جائے ہے کوئی نہیں، فرمایا یہ فرمایا اگر یہ بات تیرے دل میں نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے، میں نے وہ پہن لیا ہے، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر وہ ہے کہ تو آج نیا کپڑا پہن کے آیا ہے تو غریب مسکین کو اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح اس نے کبھی سوٹ دیکھا ہی نہیں، تو کہا یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے کہ تو رب کے دربار میں آیا تو پھر بھی اس وقت تیرا مایا ختم نہیں ہو رہا، تو کہہ رہا شاید میری کاٹن ختم ہو جائے گی، میری کاٹن کو میل لگ جائے گی، اور جب رب کے دربار میں آ گیا کپڑے کا خیال نہ رکھ، دل کا خیال رکھ، تیرا دل کس جگہ پر ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک آدمی حضور کے پاس کھڑا تھا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس بندے کے ساتھ تھوڑا سا تلخ کلامی ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اسے کہا اوے حبشن دے بیٹے، کہ اس کی ماں حبشن تھی، حبشہ کے رہنے والی تھی، تو کیونکہ جو حبشی ہوتی ہے ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے اسے کہہ دیا او حبشن کے بیٹے، بس یہ جملہ انہوں نے بولا تو سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، تو نے یہ جملہ کیا بول دیا ہے؟ میرے دربار میں اور خدا کے دربار میں کسی کالے کو کسی گورے پر عزت نہیں ہے، بلکہ میرے اور رب کے دربار میں عزت ہے تو جس کا دل زیادہ پاک، اسی کی عزت ہے۔ جس کو ماں کا تانا نہ دے، کل تیری ماں کو کوئی تانا دے سکتا، تو یہ ہے اصل تکبر۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کو جب شرمندگی ہوئی، آپ نے اسے کہا یار میں نے تیری ماں کا یہ نام لیا ہے، میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں تو اپنے پاؤں کے ساتھ میرا منہ جو ہے رگڑ دے، میرے رخسار پہ پاؤں رکھ کے مجھے زمین پہ گھسیٹ لے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ہم تو صبح سے لے کر شام تک ہزار دوستوں کو جن کا تھوڑا سا رنگ کالا ہو، جن کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو، ان کا بھی نام لیتے ہیں، ماں باپ کا نام لیتے ہیں، خاندان کا نام لیتے ہیں، تو یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے دل میں، یہ دل میں بڑائی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا خدا کہتا ہے کہ جو تکبر کے بارے میں مجھ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو جو بڑائی کے بارے میں جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، کیڑے مکوڑے، اس طرح ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے دبتے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت کا نظارہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تکبر جو ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ عاجزی انکساری کریں، جھک جائیں، معافی مانگ لیں، رب سے معافی مانگیں۔ جو رشتہ دار ہیں اگر آپ کی غلطی ہے ان سے معافی مانگیں، اگر نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے راضی کر لیں ان کو۔ یہ وہ خصوصی لمحات آنے والے ہیں، آگے شب برات آنے والی ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ صرف شب برات ہی معافی مانگنی، یار اے تے دیکھ جے شب برات ہی نہ آئی تو پہلے تو چلے گیا تو پھر کدو معافی مانگنی۔ یہ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آئے گی تو اس وقت معافی مانگیں گے۔ یار لیلۃ القدر میں بھی معافی ہوتی ہے، شب برات میں بھی معافی ہوتی ہے، یہ بتا تو لیلۃ القدر تک تو زندہ رہے گا؟
شب برات تک اگر زندہ رہ سکتا ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ واقعہ تو بعد میں توبہ کر لینا، بلکہ توبہ پہلے کر۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ایک بندہ تھا پہلی قوموں میں ایک بندہ تھا، اس کا نام کفل تھا۔ کیا نام تھا؟ کفل۔ وہ بدکار تھا، سیاکار تھا۔ آخر ایک دن اس کے پاس ایک عورت آ گئی پیسے مانگنے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانا دے دو۔ اس نے دیکھا کہ عورت حسن و جمال والی ہے، اس نے کہا کہ تیری حاجت پوری کروں گا، تجھے پیسے دوں گا، پہلے تجھے میرے ساتھ بدکاری کرنا پڑے۔ عورت مجبور تھی، اسے کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں بڑی مجبور ہوں۔ جب وہ مجبور ہو کر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بچوں کا تو پیٹ پالنا ہے نا، ماں باپ پھر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کفل کہتا ہے کہ میں جب اس عورت کے ساتھ علیحدہ تنہائی میں گیا، اس کے پاس جانے لگا تو عورت کا جسم کانپنے لگ گیا اور اس کا وجود اتنا تھر تھرا رہا تھا کہ میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اے عورت تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ یہ گناہ کر رہی ہوں، پہلے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، لیکن آج مجبور ہو کے یہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ اگر آج پہلا بار میں نے گناہ کیا تو مجھے تو خدا سے بڑا خوف آتا ہے، میں تو بڑا ڈر رہی ہوں۔ وہ کفل کہتا ہے کہ بس اس نے یہ جملہ بولا، اللہ نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے پیسے دے دی، میں نے کہا چلی جا۔ میں نے کہا واہ گناہگار بندے، یہ پہلی بار گناہ کر رہی ہے، اتنا ڈر رہی ہے، تو زندگی سے اتنے گناہ کر رہا ہے۔ وہ کفل کہتا ہے کہ میں اسی رات میں نے عورت کو بھیج دیا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ میرا مالک آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ اسی رات اسے موت آ گئی۔ جیسے توبہ کی ساتھ ہی موت آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو زندگی موت کا ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے آ جائے، موت کا نہیں پتا، لیکن جب ہر حال میں توبہ ہوگی، اللہ سے معافی مانگی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ذوالقرنین یہ بادشاہ بھی گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک دن سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نا، اس نے بڑا عجیب نظام بنایا ہوا ہے اپنی سلطنت میں، بادشاہت میں۔ ان لوگوں نے جو ان کی قبریں ہیں نا، انہوں نے پہلے تیار کر کے رکھی، قبریں پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور روزانہ صبح جاتے ہیں، قبروں کو جھاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور پھر قبروں کے پاس جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں ان کے پاس جا کر نماز پڑھ کے واپس آ جاتی ہیں۔ اور ان کا جو کھانے پینے کا نظام ہے وہ سبزہ کھا لیتے ہیں، پتے کھا لیتے ہیں، باقی چیز نہیں کھاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اس کے جو بادشاہ ہے اس کو بلایا جائے کہ بھائی کیا تمہارے پاس اتنی مفلسی ہے، اتنی تنگ دستی ہے کہ تم پتے کھاتے ہو، اور یہ کیا نظام بنایا ہے؟ ابھی تمہیں موت نہیں آئی، تم نے پہلے قبریں تیار کر کے رکھ لی ہیں۔ بھائی آپ نے پیغام بھیجا تو وہ بادشاہ کہنے لگا جناب آپ کو مجھ سے کام ہے، مجھے آپ سے نہیں ہے، میں کوئی نہیں آ سکتا، تسی آ جاؤ۔ میں تو نہیں آ سکتا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین چلے گئے، آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے کہا کہ یار یہ بتاؤ یہ سبزہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس بادشاہ نے ایک بڑا جملہ بولا، وہ کہنے لگا اے ذوالقرنین یہ تو بتا یہ جو زبان کا چسکا ہے کھانے پینے کا یہ کتنی دیر باقی رہتا ہے؟ یہ جو ہم اتنی کڑھائی وغیرہ ساری چیزیں کھاتے ہیں اس کا چسکا کتنی دیر باقی رہتا ہے، لذت کتنی دیر باقی؟ وہ کہنے لگا بس زبان تک ہی ہے، حلق سے آگے جاتی تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے کہا پھر اس کی لذت نہ لے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے پاک صاف جائیں کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لقمہ جو آ رہا ہے کہیں حرام کا نہ ہو، ہم اس کی وجہ سے پتے کھا لیتے ہیں۔ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لقمہ کہیں ہمارے ہاتھ میں حرام کا نہ آ جائے، ہم یہ پتے کھا لیتے ہیں تاکہ ہمارا پیٹ ہر وقت پاک صاف رہے، دل صاف رہے، اگر موت آ جائے تو سرخرو ہو جائے۔
حضرت ذوالقرنین بڑے پریشان ہوئے. اچھا کہا یار یہ بتاؤ یہ جو قبریں تو نے بنائی ہیں پہلے ہی، ابھی تمہیں موت نہیں آئی، تم نے قبریں بنا رکھی ہیں، قبروں کو صاف بھی کرتے ہو، یہاں پہ آ کے نماز بھی پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے نا کہ 4 کوٹھیاں بنانی ہیں، بلڈنگ بنانی ہے، یہ کچھ کرنا ہے، کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے بعد اپنا ٹھکانہ دیکھ کے آ جاتے ہیں، جہاں پہ ہم نے جانا ہے اصل مکان ہمیں نظر آتا ہے، پھر دنیا کے مکان کی فکر نہیں رہتی. تو کہا یہ صفائی ستھرائی کیوں؟ وہ کہتے کہ اسی گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا جہاں بندے نے رہنا ہے، اسی گھر کی صفائی کرنی چاہیے. تو کہا یہ نماز یہاں پہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں قبر میں اگر کام آنا ہے تو نماز نے کام آنا ہے، نیک عمل ہے تیرے نے قبر میں کام آنا ہے، تیرا تکبر غرور ختم ہو جائے گا. حضرت ذوالقرنین نے کہا یار تو بندہ تو بڑا کام کا ہے، تو میرے ساتھ چلتا ہے، بندہ تو بڑا کام کیا تو میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ مجھے نصیحت کرنا، میں تجھے پیسے بھی دوں گا، بہت کچھ عطا کروں گا. وہ کہنے لگا جناب نہیں جا سکتا. آپ نے کہا کیوں بھائی؟ وہ آخر لگا جناب لوگ تواڈے نال دشمنی کر دیں 2 وجہ تو، تے میرے نال محبت بھی 2 وجہ تو کر دیں. آپ نے کہا وہ کون سی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں، جو غریب ہیں جو مسکین ہیں وہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں. کل ساڑی باری آئی تو اسی انجی کرساں. دشمنی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، جاہ و جلال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کہا نہ میرے پاس مال ہے تو نہ میرے پاس بادشاہت ہے، میں فقیر کا فقیر ہوں، آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں، کل بھی لوگ پیار کریں گے. تو انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تکبر میں آ گیا، یہ غرور میں آ گیا، یہ بڑائی میں آ گیا، بلکہ جو بندہ جھک جاتا ہے میرا مالک اسے جو رنگ لگا دیتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں وہ کھلیاں رہ جاندیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں کھلیاں رہ جاندیاں، چونے گج دیاں حویلیاں ڈھیندیاں نہیں. کاف ککھاں دیاں کلیاں کھلیاں رہ جاندیاں، چونے گج دیاں حویلیاں ڈھیندیاں نہیں. ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجن دی رہندی. جو کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا نا وہ داغ اندر سے ختم نہیں ہوتا، جو آپ نے کسی کو تکلیف دیا وہ داغ ختم نہیں ہوگا. تو آج وقت ہے کہ آپ بندوں سے بھی معافی مانگے، اپنے مالک سے بھی معافی مانگے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، محمود غزنوی کے جو وزیر تھا ایاز، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں جب اس کے پاس بڑی بادشاہت آئی، وزارت آ گئی اور اس نے بڑا جبہ کبا پہن لیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بندہ وہی ہے کہ جو پہلے استبل میں آیا تھا، گھوڑے باندھ رہا تھا، آج یہ وزیر بن گیا تو شاید اس نے کوئی بڑی پیسے بنا لی ہوں گے. تو وہ جو اندر سے حسد کرنے والے تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ تجھے پتہ نہیں ہے جو تو اسے خرچہ دیتا ہے نا کام کے لیے، اس سے بچا بچا کے یہ پیسے جوڑ رہا ہے اور روزانہ ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ میں رکھ آیا ہوں. ہماری بھی یہی ذہنیت ہوتی ہے، کوئی بندہ چاہے نیکی کا کام کر رہا سکنا نہ 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 یہ کہ اپنا مفاد ہو. کچھ ذہن بھی صاف رکھا کرے. جب وہ محمود ایاز سے پوچھا گیا محمود غزنی نے کہ بھائی تو اس طرح دولت اکٹھی کرتا ہے؟ آپ نے کہا نہ بھی نہ، میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں یار، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو روزانہ جاتا ہے ایک جگہ پہ اور وہاں پہ تو چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو ایاز کہنے لگا چل بادشاہ آج پھر آ چلتے ہیں. تجھے جو یقین نہیں آ رہا، جب وہاں پہ گئے اور جا کر دیکھا کہ وہاں ایک صندوق ہے، جب صندوق دیکھا تو بادشاہ نے سمجھا واقعی کوئی خزانہ ہوگا. صندوق کھولا تو اس کے اندر پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹی ہوئی جوتی تھی، اور وہ جو رومال وغیرہ تھا اس کا صافہ تھا وہ تھا. تو بادشاہ رو پڑا. وہ کہنے لگا کہ تو اس کی خاطر روزانہ سفر کر کے آتا تھا، اتنے کپڑے کی خاطر جس کی قیمت کچھ نہیں ہے.
وہ کہنے لگا بادشاہ جو اعتبار تھا وہ تو ٹوٹ گیا، تجھے پتہ نہیں ہے میں اپنی اوقات یاد کرنے آتا تھا کہ میں جب تیرے دربار میں آیا تھا اس وقت میرے اوپر یہ کپڑے تھے، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آیا تھا، یہ جو آج جبہ کبا مجھے تو نے دے دیا یہ تو نے دیا ہے، میں اپنی اوقات یاد رکھتا تھا۔ انسان تو بھی اپنی اوقات یاد رکھ، جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، آج تو سانپ بن کے بیٹھ گیا کہ یہ تو میرا مال ہے، یہ میرے مال ہے، یہ میرا مکان ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا قبر مکان ہے، تیرا مکان تو وہی ہے، تو وہیں پر جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ ہی جائے گا، تیری جیب کفن کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، آج وقت ہے تو قبر کے لیے حشر کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اس کو دنیا سے دور کر دیتا ہے، اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مالک کس طرح راضی ہے، وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ شب برات کی جو رات آ رہی ہے، اور خصوصاً ہر رات، پچھلی بار بھی حدیث پاک ہمارے استادوں نے بیان کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہفتے میں 2 مرتبہ، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ہر جمعے تو جمعے لے کے بھی اسی پھر بھی نہیں ہٹے، ہفتے میں 2 بار ہمارا پرچہ سامنے جاتا ہے کسی کے لکھا لکھایا، اور خدا کے دربار میں جاتا ہے، مصطفیٰ کے دربار میں جاتا ہے، تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کبھی تو ہم شرم کر لیں، کسی لمحے تو ہم توبہ کر لیں۔ یہ توبہ کا وہ وقت ہے، ہم یہ جو رات آتی ہے نا اس میں بھی خرمستیاں کرتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رات آئی ہے تو یہ تو خوشیوں کی رات ہے، یہ خوشیوں کی رات نہیں ہے، یہ معافی مانگنے کی رات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے۔ آپ مانگیں، حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اس رات شب برات کی رات اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ہاں کوئی معافی مانگنے والا ہے مانگے میں اسے معاف کرتا ہوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے وہ مجھ سے مانگے میں اسے رزق عطا کرتا ہوں، کوئی اولاد مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے میں اسے اولاد عطا کرتا ہوں۔ یار جڑے پورے سال دے پیراں دے دربار دے چکر مارے نے اج رات منگنا لے، اتھے جا کے جو سارا سال گزارنا ہے، اور اتھے جا کے بار بار آکھنا ساڈے واسطے دعا کرو، اج خدا خود کہہ رہا ہے تسی میرے کو منگو میں تنوں عطا کراں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگے، میرا مالک اپنے محبوب کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں کمیاں ہوئیں میرا مالک اس کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جو نقش قدم ہے ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے